अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और इस वक्त मैं तकरीबन एज लाइव कर रही हूँ और आपको जो इस वक्त मैंने खबर देनी है वो ये है कि आप लोगों ने ये तो सुन लिया होगा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को फाइनली सज़ा हो गई है और तकरीबन दोनों को 10-10 साल की सज़ा हुई है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंकशाफात हैं जो किसी दूसरे ने आपको बताए नहीं होंगे, तफसीलात आपको बताई नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान के अपने ही वकला खुद चाहते थे कि इमरान खान को सज़ा हो। आज भी अगर वो चाहते तो अपील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपील जानबूझकर नहीं की। अलीमा आंटी जो हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से मीडिया पर आकर ये कह रही थी कि इमरान खान को सज़ाए मौत होने वाली है और इमरान खान खुद नजम सेठी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के जज अबुल हसनात के साथ कई मरतबा लड़ाई कर चुके हैं, फाइलें उछाल चुके हैं और बार बार उनको कह रहे थे कि आपने उनको, यानी कि अपने आप के बारे में बात करके कह रहे थे कि आपने मुझे सज़ाए मौत देनी है। जिस पर जज अबुल हसनात ने जब इमरान खान से ये पूछा कि आप कैसे ये बात कर रहे हैं कि मैंने आपको सज़ाए मौत देनी है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी, नजम सेठी ने अपने शो में कहा था, बंदा आपसे पूछे कि बैठे आप जेल में हैं और बात आप करें नजम सेठी की, और नजम सेठी ने आगे से ये बात की है प्रोग्राम के अंदर, तो जज अबुल हसनात ने भी यही कहा कि आपको अदालत के ऊपर या अदालत के फैसलों पे आपको बात करनी चाहिए या कि नजम सेठी के प्रोग्राम पे बात करनी चाहिए। तो इस तरह की हरकत सकनात और अकल से पैदल बातें जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पिछले काफ़ी दिनों से करते चले आ रहे थे। अब जनाब अली, आपको मैं बता दूं कि ये जो सज़ा हुई है इसकी तफसीलात क्या हैं। खसूसी अदालत के जो जज अबुल हसनात हैं जनाब, उन्होंने, जिनके साथ इन्होंने झगड़ा भी किया था, अडयाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। इस सिलसिले में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अदालत के अंदर उस वक्त मौजूद थे। दौरान समाअत जज ने कहा कि आपके वकला हाजिर क्यों नहीं हो रहे। ये मैंने आपको पिछले काफ़ी व्लॉग्स में बताया है कि इमरान खान के वकला काफ़ी अरसे से नहीं आ रहे थे। कोई दांत दर्द का बहाना कर रहा था तो कोई दाढ़ दर्द का बहाना कर रहा था, क्योंकि वो भी जानते थे कि एक तो इमरान खान के वो तमाम वकला जो अपना नाम बनाना चाहते थे, जिसमें शेर अफजल मरवत, लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन और ये सारे लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ सियासत की गेम में अपने आप को इन करना चाहते थे। लेकिन जैसे इमरान खान ने अपने वकला को चेंज किया तो वो सारे के सारे पीछे हट गए। मैंने पिछले दिनों में आपको एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें लतीफ़ खोसा के सामने इमरान खान को के बारे में कोई उनके खिलाफ नारे लगा रहा था और लतीफ़ खोसा जो है वहां से मुस्कुराते हुए गुजर गए थे। यानी इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी इमरान खान के साथ लॉयल नहीं था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि समाअत के दौरान जज ने कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फ्राहम की गई। इस पे वकला सफाई जो हैं उन्होंने कहा कि हम जिरा कर लेते हैं। उसके बाद जज ने वकला सफाई से कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। दौरान समाअत 342 का सवालनामा शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को दिया गया, जिसमें दोनों मुलजमान ने कहा कि हमारे वकला मौजूद नहीं है, हम कैसे अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें। फिर उसके बाद इमरान खान ने 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड भी करवाया। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताती हूँ। इमरान खान खसूसी अदालत के सामने रूबरू पेश हुए। 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए सबसे पहले वो रोस्ट्रम पर आए, जिसमें उन्होंने बताया कि साइफर मेरे ऑफिस में था। इमरान खान ने, वही साइफर जिसको इन्होंने गुम किया था, गुम नहीं किया था तो इनके पास, लेकिन ये कहते थे कि गुम हो गया है। उन्होंने कहा कि साइफर मेरे ऑफिस में था, जिम्मेदार प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। यानी कि सारा मामला उन्होंने डाल दिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर, क्योंकि वो आर्मी से होता है, और सारा मामला डाल दिया उन्होंने जनाब जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी के ऊपर डाला। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे? आजम खान थे। उनके ऊपर सारा मसला डाल दिया और कहा कि बताना चाहता हूं कि असल साजिश कैसे हुई। इमरान खान ने रोस्ट्रम के ऊपर आकर तकरीर झाड़ना शुरू कर दी और कहा कि मैं आपको बताता हूं कि साजिश हुई कैसे। इमरान खान ने कहा कि 3.5 साल के दौरान बतौर वजीर आजम सिर्फ साइफर की एक दस्तावेजात जो है वो गायब हुई थी। साइफर गुमशुदगी के ऊपर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इसकी इंक्वायरी करो, जिस पर मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि इंक्वायरी की, लेकिन साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। इमरान खान ने मजीद कहा कि 2 करोड़ 30 लाख वोटों में से मुंतखब वजीर आजम को निकाला गया। मुंतखब वजीर आजम की खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। दोबारा उन्होंने इल्जाम लगा दिया डोनाल्ड लू के ऊपर, जनरल बाजवा के ऊपर। कल की समाज के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि शाह महमूद कुरैशी ने इल्जाम आयद किया था जेल के अंदर, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान जो हैं उनके बारे में जनरल बाजवा ने मुझे धमकी दी थी कि इंसान के बच्चे बन जाओ, अगर तुम लोग इंसान के बच्चे नहीं बनते तो तुम लोगों को साइफर केस में 12 साल की सजा हो सकती है। उन्होंने मजीद अपने बारे में बात करते हुए कहा कि अपने बयान में कहा कि जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई गई। कमेटी में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक शामिल थे। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा कि अपनी समत को दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। यानी वही बात मैं जो अब आपको बता रही हूँ, जिसका मैंने आपको सारा रेफरेंस दिया है।
آگے وہ کہتے ہیں کہ روس سے واپس میں جب آیا، عمران خان کہتے ہیں جب روس سے میں واپس آیا تو شاہ محمود قریشی نے مجھے سائفر پیغام سے آگاہ کیا۔ اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس دوران میری باجوہ سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ عدالت نے عمران خان کا 342 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرنے اور مختصر سماعت کے بعد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید با مشقت سزا جو ہے وہ سنا دی۔ اس کے بعد جج نے کیس کا مختصر زبانی فیصلہ سنایا، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے سائفر کیس میں سرکاری وکلائے صفائی کی تقرری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ چیلنج کیا تھا۔ یہاں پر ایک اہم بات آپ کو بتاتی چلوں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اگر چاہتے تو وہ اپنے وکلا کے تھرو جو ہیں وہ اس چیز کو اپیل کروا سکتے تھے، لیکن ان کے وکلا نے اپیل نہیں کی۔ ان کے وکلا خود چاہتے تھے کہ عمران خان کو جو ہے وہ سزا ہو۔ اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اعظم نذیر تارڑ کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قومی سلامتی کے معاملات پر بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو خاموش رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عمران خان وہاں پر خاموش نہیں رہے۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ حسین حقانی نے جنرل باجوہ کے کہنے پر میرے خلاف لابنگ کی، یہ بھی کہا عمران خان نے عدالت کے اندر اپنے بیان میں۔ کیا کچھ کہا میں اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ آگاہ کر دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا غور سے یہ سنیے گا کہ عمران خان کو یہ جو سزا ہوئی ہے 10 سال کی، یہ کس ایکٹ کے تحت ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سائفر کیس کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بیسیکلی جو سزا ہوئی ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ عمران خان پہ مقدمہ جو ہے وہ چل رہا تھا آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے سیکشن 5 اور 9 کی دفعات کے تحت، اور جس کے تحت جو ہے سائفر کیس میں پاکستان پینل کوڈ کی جو دفعہ لگی ہوئی تھی وہ تھی 34۔ سیکرٹ ایکٹ 1923 سیکشن 5 حساس معلومات اور جھوٹ بول کر آگے پہنچانے سے متعلق ہے۔ سیکرٹ ایکٹ 1923 اور سیکشن 9 جرم کرنے کی کوشش کرنے یا اس کی حوصلہ افزائی کرنے سے متعلق ہوتی ہے۔ جب کسی کے پاس کوئی حساس دستاویزات ہوتی ہیں، یا پاسپورٹ ہوتا ہے، یا کوئی پاسورڈ ہوتا ہے، یا کوئی خاکہ ہوتا ہے اور اس کا وہ غلط استعمال کرتا ہے، تو اس کے اوپر سیکشن 5 لگائی جاتی ہے۔ حساس دستاویزات اپنے پاس رکھنے کے حوالے سے قانونی تقاضے پورے نہ کرنے پر بھی سیکشن 5 جو ہے وہ لاگو کیا جاتا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 34 کے تحت شریک ملزمان کا کردار بھی مرکزی ملزم کے برابر ہوتا ہے، اور سیکرٹ ایکٹ 1923 سیکشن 5 سب سیکشن 3A کے تحت جو ہے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے عمران خان اتنے دنوں سے شور مچا رہے تھے کہ ان کو سزائے موت ہونے والی ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سیکرٹ ایکٹ 1923 سیکشن 5 سب سیکشن 3A کے تحت جو ہے زیادہ سے زیادہ جو سزا ہوتی ہے وہ 14 سال ہوتی ہے، جبکہ ان کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ 10 سال ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سزا جو عمران خان کو سنائی گئی ہے، یہ سزا بعد میں اپیل کر کے کم بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ ٹھیک ایسے ہی الیکشن سے پہلے جب عمران خان کو لانچ کیا جانا تھا تو ایسے ہی سزا سنائی گئی تھی میاں محمد نواز شریف کو، اور ایسے ہی ان کو بھی نااہل کیا گیا تھا۔ اور اس وقت صابر شاکر جیسے چچوندر جو ہیں وہ اچھل اچھل کر ARY کے اوپر کہتے تھے کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے، نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے۔ میں بلکہ وہ ایک کلپ میرے پاس آیا تھا، میں ذرا آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، ذرا سنیے گا۔ 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہاں پر نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ آ گیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ایک بار پھر بتا دیں کہ نواز شریف جنہیں نااہل قرار دیا گیا تھا، ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ جی، اور دیکھیں کس طرح اچھل اچھل کر اور خوش ہو کر یہ لوگ یہ خبریں دیتے رہے ہیں ARY کے اوپر، اور پھر بعد میں کس طرح سے ملٹری کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اور ان سب کے پیروں میں گر کر انہوں نے معافیا مانگ لی کہ سانوں تے معاف کرو تے سانوں تے کرو جی سائیڈ تے، تے باقی جڑا نا عمران خان جو ہے وہ ساری بات اس چیز کا نشانہ بنے ہیں۔ ورنہ میں اس چیز کو سختی سے ناپسند کرتی ہوں کہ کسی کا کوئی پرنسپل سیکرٹری ہو یا کوئی بھی ہو، بعد میں وہ وعدہ معاف گواہ بن کے گواہی دے کے خود باہر نکل جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں جتنے بھی کلپریٹ تھے سب کو سزائیں ہونی چاہیے تھی، صرف اکیلے عمران خان اس پوری سازش کا حصہ نہیں تھے۔ اور بات پھر وہی ہے کہ پہلے تو میں یہ کہتی تھی کہ جنرل باجوہ کو بھی سزا ہونی چاہیے، لیکن جنرل باجوہ جو ہیں شاید وہ اپنی اس غلطی کا ادراک جو ہے بہت ہی عرصہ پہلے کر چکے تھے، جس کے بارے میں ابھی عمران خان نے یہ کہا ہے
کہ وہ ان کو کہتے رہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، اگر نہیں بنو گے تو 12 سال کے لیے اندر جاؤ گے. لیکن عمران خان ایک ایسا سچوندر بچہ تھا کہ جس کو گود لینے کے بعد والدین جو ہے نا جیسے خود سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہم نے کیا کر لیا اپنے پیروں پہ، ہم نے خود کلہاڑی مار لی ہے. اور دوسری طرف آپ کو ایک انتہائی اہم خبر جو ہے وہ میں نے دینی ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایران نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پھر پاکستان نے جوابی وار کیا، اس کے بعد ایران جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا. پھر ایران نے پاکستان کے 9 جو افراد تھے ان کو شہید کیا، اور اس کے بعد فائنلی رات کو پھر سے فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہوئیں. لوگ کافی پریشان ہو گئے، سوشل میڈیا پہ کافی جو ہے وہ پوچھنے لگ گئے کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیوس پھیل گیا. کیا تفصیلات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رات 9:30 بجے حملہ ہوا تھا بیسکلی، اور یہ حملہ بلوچستان کے علاقے مچ سے ایک کل عدم تنظیم نے پاکستان کے اوپر کیا تھا. حملے کے اندر درجنوں دہشت گردوں نے حصہ لیا تھا، اور فرنٹیئر کور کی ہماری جو ہے وہ تیاری بہت اچھی تھی. انٹیلیجنس نے بر وقت اطلاعات دے کے رکھی ہوئی تھی. تقریباً درجن جگہوں پر حملہ کیا گیا، اور سیولین اور لیوز کے جو ہدف ہیں وہ بنائے گئے تھے. دہشت گرد جو ہے مختلف دفاتر کے اندر ایک ہی کمپاؤنڈ میں ہونے کی وجہ سے بہت سارے ٹارگٹ کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ کہ بہت سی جگہوں پر قانون نافذ کرنے والے جاں بازوں نے دلیری سے مقابلہ کیا، پوری رات مقابلہ کیا، اور کسی جگہ پہ دہشت گردوں کو کامیابی نہیں ملی. آخرکار کمزور لیوز اور نہتے سیولینز کو نشانہ بنا کر اپنے ہینڈلرز کو وہ لوگ بتاتے رہے، اور اطلاعات کے مطابق کچھ دہشت گرد اب تک جو ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، جبکہ سیکیورٹی اداروں کے 4 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور کچھ ابھی تک زخمی ہیں. اپنی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ جو کل عدم تنظیم کے دہشت گرد ہیں، انہوں نے بلوچوں ہی کی گاڑیوں کو اور اپنی ہی املاک کو انہوں نے خود نقصان پہنچایا تاکہ الزام جو ہے وہ فوج کے اوپر ڈال سکیں. اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے انہوں نے ان تمام چیزوں کو بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر اور انڈیا کو خاص طور پر بتانا شروع کیا. لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس محاذ کے اوپر کامیابی سے ہمیں نوازا، اور پاک فوج جو ہیں وہ لمحہ بلمحہ اس کے اوپر جاگ رہے ہیں. سب کچھ دیکھتے ہیں. آج دیکھیں، آج عمران خان کو سزا ہوئی، اور آج ہی کے دن آپ دیکھیں یہ سب چیزیں ہوئیں. اور عمران خان پچھلے کافی دنوں سے یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ دیکھنا پاکستان کو جھٹکا لگے گا، اور یہ تقریباً 10-15 دن کے اندر اندر پاکستان کے اوپر تیسرا بڑا حملہ تھا. تو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر بیٹھ کے کون بتاتا ہے کہ پاکستان کو جھٹکا لگنے والا ہے یا کیا ہونے والا ہے؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے عمران خان کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں. بہرحال آج کا ویڈیو یہیں تک. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو صحیح سزا ہوئی ہے. اور سائفر کیس اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ نیکسٹ بلاگ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ جو ہے ان کی آڈیوز، اور خاص طور پہ عمران خان کی ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے وہ بھی سنواؤں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے